بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی. مکی صورت ہے یہ. 85 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہے اس کے اندر. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. حامیم، اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے. تنزیل، اتاری جا رہی ہے یہ کتاب. کس کی طرف سے؟ من اللہ العزیز العلیم، اس اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب ہے اور سب پر حاوی ہے، صاحب اقتدار ہے اور بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، ذی الطول، وسعت کا مالک ہے، قدرت کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی. یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے 26ویں پارے تک. یہ 24واں پارہ ہے اور اس میں بھی 2 صورتیں حامیم کے نام سے ہیں، یعنی شروع میں حامیم ہے. اور 25ویں پارے کے اندر بھی شروع میں سورہ شورا حامیم سے ہے، پھر سورہ زخرف وہ بھی حامیم سے ہیں، سورہ دخان وہ بھی حامیم سے ہیں، آگے سورہ جاثیہ وہ بھی حامیم ہے، اور پھر 26ویں پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف وہ بھی حامیم ہے. اور یہ 7 صورتیں ہیں. ان کو آل حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہیں. اور اول تو یعنی صرف حامیم پر بات کریں گے کہ جن صورتوں کے شروع میں یعنی حامیم ہیں، ان صورتوں کو عرائس القرآن کہتے ہیں. عرائس عریستن کی جمع ہے، دلہن کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی دلہن ہے یہ صورتیں. جیسے سورہ رحمان کے لیے یہ لفظ حدیث میں آتا ہے عروس القرآن، قرآن پاک کی دلہن ہے یہ سورہ رحمان. یہ صورتیں دیباج القرآن بھی ہیں. دیباج ریشم کو کہا جاتا ہے. جیسے ریشم کپڑوں کے اندر ایک نمایاں حیثیت ہے اور نرم کپڑا ہے، خوبصورت کپڑا ہے، اسی طرح پورے قرآن کے اندر یہ صورتیں بہرحال ان کی الگ ایک حیثیت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت یعنی ان 7 صورتوں کی حیثیت، کچھ صورتیں اس میں ہیں 24ویں پارے میں 2 ہیں اور ایک صورت وہاں پر ہے 26ویں پارے میں، اور 4 صورتیں 25ویں پارے کے اندر ہیں، شورا، زخرف، دخان اور جاسیہ. تو یہ 7 صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کے تلاش میں کہیں نکلا تو وہ جیسے ایک جگہ پہ داخل ہوا تو اس کو ہریالی نظر آئی. وہ حیران ہوا کہ دیکھو عجیب ہریالی ہے. تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس نے ایک باغ دیکھا. اس باغ کے اندر جو مٹی تھی اور جو اس باغ کی کیفیت تھی وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ اس پچھلے باغ سے اور زیادہ نمایاں تھی. اور یہ بہت خوش ہوا کہ یہ تو عجیب مٹی ہے، اس میں تو خود بخود اگانے کی صلاحیت ہے، اس کو تو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی مثال عام باغیچے جیسی ہے اور ان 7 صورتوں کی مثال اس جگہ کی ہے جو اس باغ کے اندر بالکل الگ تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورے قرآن کو پڑھتا ہوں لیکن جب یہاں آ جاتا ہوں تو میری تفریح اور خوشی کی انتہا نہیں رہتی. یہ یعنی ان صورتوں کے بارے میں یعنی وہ ہے، یعنی ایک فضیلت ہے الگ سی.
اور پھر یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ ان 3 آیتوں کو پڑھا جائے، دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں۔ رات کے شروع میں یعنی مغرب کے بعد، اور دن کے شروع میں یعنی ابھی ایک دفعہ آیت الکرسی جیسے حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، ساتھ میں یہ 3 آیتیں، اور یہ یاد ہونی چاہیے یہ 3 آیتیں۔ مطلب ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل ہے جی پتہ نہیں کیسے یاد ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر لے آدمی اور سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتوں کو آدمی یاد کر لے تو کیا فائدہ ہے؟ تو جس نے صبح کے وقت میں آیت الکرسی کے ساتھ ان 3 آیتوں کو پڑھا، وہ شام تک ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ سورہ آیت الکرسی میں تو ہے ہی حفاظت، لیکن یہ سورت، یہ 3 آیتیں بھی ہمارے نبی نے فرمائی ہیں۔ مطلب یہ میں حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ والی باتیں کوئی بتا نہیں سکتا کہ آدمی کوئی چیز پڑھ لے تو حفاظت میں آ جائے گا، یہ بات اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح صحابہ کرام وہ اس حامیم کو ایک ٹکڑے کے ساتھ جوڑتے تھے جب کہیں دشمنوں کی یلغار ہوتی تھی، جیسے کہ غزوہ خندق میں پریشانی آئی اور کہیں پریشانی آتی تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا بڑھاتے تھے، وہ کیا؟ حامیم لا ینصرون، نون بھی استعمال ہوا ہے، نون کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے، حامیم لا ینصرون یعنی دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ حامیم یہ تو وہ ہے یعنی حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حامیم لا ینصرون، دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ایک اس میں نون کے بغیر ہے کہ حامیم لا ینصرو، دشمنوں خدا کرے کہ دشمنوں کی مدد نہ کی جائے۔ پہلی صورت کے اندر جب نون استعمال ہوگا تو یہ مستقبل کے معنی میں ہوگا، دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی، اور دوسری صورت کے اندر یہ نہیں کے معنی میں ہوگا، دشمنوں کی مدد نہ کی جائے، یعنی کسی سے درخواست کی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی مدد نہ کی جائے، تو نہیں کے معنی میں ہے۔ تو یہ اس صورت کے وہ ہیں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے، اور ایک باغ کے اندر گیا تو مجھے وہ باغ اچھا لگا، میں نے کہا 2 نفل پڑھ لوں۔ خیر میں نے باغ کے داخلے سے پہلے ہی یہ آیتیں پڑھ لی۔ معمول تھا بزرگوں کا، ثابت بنانی تو ان بزرگوں میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا میں درخواست کی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ موت کے بعد اگر قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ قبر میں ان کو دفن کر دیا تو اچانک سے وہ کہیں، وہ اس زمانے میں لاحد کی قبریں بنتی تھی، تو وہ پتھر گر گیا تو دیکھا کہ یہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی لوگوں نے تدفین مٹی ڈالی نہیں ہے، تو اس دفن والے نے اپنے دوست کو بلایا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آ کے جب دیکھا تو وہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ تو گھر میں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ یہ روز یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر موت کے بعد قبر کے اندر آپ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے سکتے ہیں، یعنی دینا چاہیں تو میری آپ کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے موت کے بعد اس کی توفیق دے دے نماز پڑھنے۔ یہ وہ آدمی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں یہ آیتیں پڑھ کے باغ میں گیا تو ایک سفید خچر پہ ایک آدمی سوار پیچھے سے مجھے آواز دی، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے جو یہ آیتیں پڑھی ہیں تم اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرو۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پر غافر الذنب، تم اس میں یعنی گناہوں کا بخشنے والا، تم یوں کہو یا غافر الذنب اغفر ذنوبی، اے توبہ، اے گناہوں کو معاف کرنے والے خدا میرے گناہوں کو بخش دیجئے، یا قابل التوب، اے توبہ قبول کرنے والے اللہ میرے توبہ کو قبول کر لے، یا شدید العقاب، اے سخت عذاب دینے والے اللہ مجھے اپنے سخت عذاب سے بچا دیجئے،
اے طاقت والے خدا، وسعت والے خدا، میرے اپنی طاقت سے میری حفاظت کر لیجیے۔ خیر یہ جملہ اس نے کہا تو اب اس کے بعد میں مڑ کے جب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر میں باہر گیا، لوگوں سے پوچھا، یہاں ایک سفید سواری پہ ایک سوار آدمی تھا اور کوئی کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بہرحال کسی فرشتے کو اللہ جل جلالہ نے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور یہ ان کو ہدایت کر کے چلے گئے۔ اس میں دوسرا قصہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کا ایک آدمی تھا اور بڑا باروب قسم کا بڑا آدمی تھا، تو وہ حضرت عمر کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو یہ شام کا علاقہ اور ایران اور کسرا، یہ سارے جو باطل طاقتیں تھیں یہ سب ٹوٹ گئیں اور یہ علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ خیر کافی عرصہ ہوا وہ آیا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھوایا کہ بھئی وہ آدمی آتا نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت وہ تو بڑا گناہگار بن گیا اور شرابیں پیتا ہے اور بہت برائیوں میں مبتلا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا ان کو، تو خط کے اندر حضرت نے ترغیب دی اور یہ آیتیں لکھی اور کہا کہ تم سب میرے ساتھی بیٹھے ہو، دعا مانگو اس کے لیے دعا مانگو، اللہ پاک اس کو اس گناہ سے چھڑا دے اور اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے۔ دعا منگوائی اور اس کو دعوت کا خط لکھا۔ جب دعوت کا خط لکھا تو یہ اور کہا کہ جب وہ نشے میں ہو تو خط نہیں دینا، جب اس کا نشہ اتر جائے پھر اس کو خط دینا۔ خیر لوگ پہنچے اور حضرت کا خط دیا، دعا یہاں ہو گئی تھی۔ جب خط دیا اس نے اس کو بار بار پڑھا، آیت کو بار بار پڑھنے لگا، خط کے مضمون کو پڑھنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا اس میں تو تسلی بھی ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے اللہ، اس لیے کہ غفر یغفر کا لفظی ترجمہ ہے پردہ ڈالنا، گناہوں پہ پردہ ڈالتے بھی اللہ ہیں، آ گئے تو توبہ بھی اللہ قبول کریں گے اور اگر باز نہیں آئے تو عذاب بھی اللہ دیں گے، ڈرایا بھی ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ تو رونے لگا اور ایسی سچی توبہ کی کہ پھر کسی گناہ کے قریب نہیں گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی تو فرمانے لگے ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھنا، کسی کو کسی گناہ پہ تانا مت دیا کرو اور شیطان کے بھائی مت بنا کرو۔ جیسے حضور کے زمانے میں کسی نے شراب پی تو اس پر سزا نافذ ہوئی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو شرابی آدمی ہے اس کو تم لوگ برا بلا کہو۔ برا بلا کیا کہو؟ یعنی تم خدا سے نہیں ڈرتے، تمہیں شرم نہیں آتی۔ یہ جملہ جب کہنے لگے تو کسی نے ایک جملہ کہا کہ خدا تجھے رسوا کر دے۔ آپ نے فرمایا خبردار یہ جملہ مت کہو، اس لیے کہ اگر تم نے یہ بددعائیہ جملہ کہہ دیا تو اس کے دل میں مایوسی آ جائے گی، وہ کہے گا کہ اب تو مجھے بد دعا مل گئی، اب تو مجھے اللہ رسوا کر کے رہیں گے۔ ایسے جملے کہہ کر کے شیطان کے مددگار مت بنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہدایت پر کسی کو لانے کا یہ طریقہ ہے، کسی کو ملامت مت کرا کرو اور کسی کی برائیوں کو اچھالا مت کرو، اللہ کے سامنے پیش کیا کرو کہ اللہ پاک ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا دل گناہوں سے پھیر دے، اور پھر اس کو دعوت دیا کرو، اس کو ترغیب دیا کرو اور نرمی انداز سے اس کے گفتگو کیا کرو تاکہ اللہ پاک اس کے دل کے اندر برائیوں کی نفرت پیدا کر لے۔ تو یہ باتیں اس آیت کے ذیل میں حضرات نے لکھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آپ کی تشکیل تو یہی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، ان دو چھوٹی چھوٹی 2-3 آیتیں ہیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں گے آج کے دن میں یاد ہو جائیں گی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھیں اور اس کے مفہوم پر غور کریں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور اللہ زبردست ہے، عزیز کا ترجمہ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، بظاہر ان کا نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی گناہوں کی بخشش والے۔ توبے میں بھی گناہ بخشے جاتے ہیں اور مغفرت میں بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ان کو اکٹھا اس لیے ذکر کیا کہ غافر الذنب کے معنی آتے ہیں گناہ پہ پردہ ڈالنے والے، گناہ پہ
یعنی لوگوں کے سامنے بندے کو رسوا نہ کرنے والے. اور اگر تم آ گئے خدا کے پاس تو خدا تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، پردہ بھی ڈال دیں گے اور کیا کر دیں گے، قبول بھی کر لیں گے. اور اگر باز نہیں آئے، اکڑ دکھائی تم نے، تو پھر سخت عذاب بھی دیں گے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور وہ وسعت والے ہیں، طاقت والے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی بھی یہاں رہے گا نہیں، ہر ایک نے مرنا ہے. اور موت کیا ہے، ایک پل ہے جو اللہ تک پہنچانے کا سبب ہے. اس لیے یہ دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے کہ آدمی اس دنیا میں اپنے آپ کو سدھارنے کی محنت کرے اور سر سے لے کر پیر تک ظاہر شریعت پہ بھی چلے اور باطن شریعت پہ بھی چلے. باطن شریعت کیا ہے، ایمان اور یقین، آسمانی باتوں کو دل سے سچا ماننا. ظاہر شریعت کیا ہے، اسلام، سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن پر اسلامی چیزوں کو نافذ کرنا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.